وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في موضع آخر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم اور معزز ساتھیوں، آپ نے یہ جمعہ نہیں، اس سے پچھلے جمعے کو آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سن رہے تھے، اور چونکہ اب وقت بالکل قریب ہے، میں اپنے اس موضوع کو سمیٹ کر اصل مقصد کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی مشکلات سے گزرے، اور اللہ نے طرح طرح کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اور یہ طاقت نبی میں ہے. اور میں نے کہا تھا نبی کو اللہ رب العزت لغویات سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ نبی براہ راست اللہ رب العزت کا نمائندہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکال دیا، پھر آگ میں ڈال دیا گیا. آگ کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اللہ رب العزت نے آگ کو آواز دی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خبردار ہے آگ، میرے ابراہیم کے ایک بال کو بھی جلایا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، نہ اتنی گرم کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، اور نہ اتنی ٹھنڈی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے. اور قربان جاؤں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے اور کہا، بھتیجے میں آپ پہ کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب چچا جان پڑھیے. فرمایا، من قبلها تبت في الظلام وفي مستودع حيث يخصف الورق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها وليس تحترق. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا نزول اس آگ میں فرما دیا. آپ کا نور تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخلیل مکتتما تجول فیہا وليس تحترق. اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس آگ میں گشت کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے نور کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات دلائی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور اس میں گھوم رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. اس امتحان سے پاس ہو گئے. بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں.
واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما. بڑھاپے کو پہنچ گئے. اور علماء الگ الگ تاریخ لکھتے ہیں، وقت لکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ 80 سال کی عمر، ایک روایت ہے 96 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لختے، اپنا محبوب بندہ نبی اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور وہ بھی بڑی مدتوں کے بعد مانگنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائی اور اس پر بھی حکم فرما دیا جاؤ ان کو بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ. بھائی کس میں طاقت ہے کہ ابھی بیٹا ہوا ہے اور اس کو جنگل میں چھوڑے؟ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سب فیل ہے. دنیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. میرے اللہ کا حکم ہے، میں جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل کو مکہ میں چھوڑیو، جنگل میں چھوڑیو، بالکل بیابان جنگل، کوئی بستی وہاں پر نہیں ہے. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے روانہ ہونے لگے. چلتے چلتے اور پیچھے سے حضرت حاجرہ یوں سمجھی کوئی ضرورت کے لیے جا رہے ہوں گے، کوئی کام کے لیے جا رہے ہوں، کوئی آگ کی تلاش میں جا رہے ہوں گے. وہ چلتے چلتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دکھ نہیں رہے. آواز دی، او میرے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اس بیابان جنگل میں نہ کوئی یہاں مرد ہے نہ کوئی گھر ہے، بالکل جنگل ہے. یہاں چرندے پرندے درندے رہتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کا کیا ہوگا؟ حضرت حاجرہ سمجھی کہ کہیں ضرورت کے لیے جا رہے ہوں گے. آواز دی، نہیں سنا. دوڑی، او میرے سرتاج، او میرے ابراہیم کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں بولے. سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے. المختصر میں واقعہ مختصر کر کے جا رہا ہوں، اصل مقصد کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سمجھ لیا اللہ کا حکم ہے. وہ کہنے لگی ابراہیم چلے جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے میں اللہ کے حکم پر راضی رہنے میں اللہ کے حکم پر راضی رہنے کو تیار ہوں. چاہے مجھے جنگل کے جانور کھا جائے، میرے بچے کو جنگل کے جانور کھا جائے، میں اللہ کے حکم پر راضی رہنے کے لیے تیار ہوں. چھوڑ کے جانے والا اس سے چھوٹا ہے، جس کے حکم پہ چھوڑ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس مکہ کے ارد گرد بستی بسانا تھا. بستی بس گئی. جو حجاج کرام حج کو گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروایا تھا، وہ تھوڑی دوری پر ہے، پہاڑی کے اوپر، اور اسی کے نیچے وہ سارے جمرات ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر اعلان ہوا ابراہیم اپنی چہیتی چیز میری بارگاہ میں قربان کرو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اے ابراہیم جو تیری سب سے چہیتی چیز ہے وہ میری بارگاہ میں قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسی مہینے میں یہ خواب دیکھا، اسی مہینے میں یہ خواب دیکھا. آپ نے سب سے پہلے 100 اونٹ قربان کیے، قبول نہیں. پھر دوسری تاریخ کو 100 اونٹ قربان کیے، قبول نہیں. پھر جو 90 تاریخ آتی ہے اسی 90 تاریخ کی رات کو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، قبول نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کس چیز کی قربانی مانگنا چاہتا ہے. گھر پہ گئے اور حاجرہ سے کہا جلدی سے لخت جگر کو نلا دو، دھلا دو، تیار کر دو. کہا ہوا بھی تو کیا؟ کہا بہت بڑی دعوت میں جا رہے ہیں، بہت بڑی دعوت میں جا رہے ہیں. اب ترتیب سنو. میں نے بہت ساری تفاسیر کو دیکھا میرے بھائیوں. تفسیر کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ترتیب تو یہ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے نہیں کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور ڈائریکٹ اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تفاسیر کو پڑھنے کے بعد اللہ والوں کے جو انداز بیان کرنے کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر کو تیار کر دو، نلا دو، دھلا دو۔ کہاں جاؤ گے؟ ہم بہت بڑی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا، عورت ہے، کہیں گھبرا جائے گی، ماتھم کر لے گی، رونا پیٹنا شروع کر دے گی، اور چپکے سے چھری اور رسی اپنے بغل میں دبا لی، تو پتہ بھی نہیں پڑا۔ دیکھو بھائیوں، میں ساتھ ساتھ میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو نا، اس کے سامنے چھری مت گھسو۔ عام دنوں میں بھی اس کے سامنے چھری مت گھسو، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اڑنے والا ہو یا 4 پاؤں پہ چلنے والا ہو۔ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو اس کے سامنے چھری مت گھسو، اس کے سامنے جانور کو ذبح بھی مت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جانور کھڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک جانور جو اپنے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے سے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا بھگتان تمہیں بھگتنا پڑ جائے گا، یاد رکھنا۔ کسی جانور کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہ کرو، اور کسی جانور کے سامنے چھری نہ گھسو۔ امید ہے کہ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لخت جگر کو تیار کر دو، نور نظر کو تیار کر دو۔ حضرت حاجرہ نے نلا دیا، دھلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے۔ میرے بیٹے کو دعوت میں لے کے جا رہے ہیں کہ ابا جان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نلا دیا، دھلا دیا، تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغل میں چھری اور رسی دبا لی، چل پڑے انگلی پکڑ کے۔ 6-7 سال کا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے بھائی۔ اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کو تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے سب کچھ لٹانا پڑے، میں تیار ہوں۔ کچھ نقاط میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، وقت جو ختم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آج ابراہیم بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، اور اگر یہ بیٹا ذبح ہو گیا تو قیامت تک لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے اور میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شیطان بھی جانتا ہے کہ سب سے بزدل اور سب سے کم دماغ کی اور سب سے جلدی شور و غل کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس ہے، اور ایک دم بابا بن کے آیا، یہ سفید داڑھی، وہ پگڑی، یہ عصا ہاتھ میں، ایک دم آتے ہیں ابھی بہت سارے، اور سب سے پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں، وہ انہی کو پریشان کرنا، انہی کو بے کھانا۔ کیا ہو رہا ہے کہ فلاں بابا کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کا ولی زندگی کے اندر کسی عورتوں سے بات نہیں کرتا ہے، ان سے جو ہے پردے کا اہتمام کرتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی سواری تمہارے اندر آئے گی۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں جو عورتوں میں گھس کے بزرگوں کے نام سے ان کے اندر رہتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، لکھ لینا۔ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا، او مائی تجھے پتا بھی ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آگے سوال کیا، محدثین فرماتے ہیں سوال کیا، حاجرہ اسماعیل کہاں ہے، تیرا پتر کہاں ہے؟ ہمارے جو ہے پڑوس کے جو محدثین ہیں وہ لکھتے ہیں پتر، کہ تیرا پتر کہاں ہے، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا میرا بیٹا اپنے ابا کے ساتھ چلنے پھرنے والا ہو گیا، دوڑنے دھوپنے والا ہو گیا، اپنے ابا کے ساتھ دعوت میں گیا ہے۔ کہ نہیں، جو شیطان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ بعض مقامات ایسے آئے جہاں پر شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کہا تجھے پتا بھی ہے کوئی دعوت میں نہیں گئے، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہا کم بخت دور ہو جا، کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں ذبح کیا ہے۔ پھر سچ بولا کہ کیوں؟ کہ وہ مجبور ہے،
کائیں کی مجبوری ہے کہ اس کو اس کے رب کا حکم ہے اللہ اکبر، او سب اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ کا یہ سننا تھا کہ ابراہیم کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، رو پڑی اور کہنے لگی او ابراہیم تجھے کیا ہو گیا، تو اکیلا چلا گیا، مجھے بھی اپنے ساتھ میں چلتا، تو اپنے ہاتھ سے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتی اور کہتی اللہ میرا بیٹا تیرے سامنے ذبح ہونے میں حرکت نہ کر پائے۔ اٹھائی وہاں سے پتھر اور کنکریاں اٹھائی اور شیطان کے زور سے ماری اور کہنے لگی اے اللہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ایسے میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے ہیں میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اللہ، اس طرح ایمان بنتا ہے میرے دوستوں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے یہ ایمان کو بنانے کے لیے آئے، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں۔